عرب کی ایک عورت سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ایک دن وہ عورت ایک ایسے راستے سے گزری جہاں دو اندھے فقیر بیٹھے تھے۔ خاتون نے ایک اندھے فقیر کے کشکول میں 2 درہم ڈالے اور دوسرے فقیر کو ایک بھنی ہوئی مرغی دی۔ جس اندھے فقیر کو بھنی ہوئی مرغی ملی تھی اسے بھوک نہیں تھی۔ اس نے 2 درہم میں دوسرے فقیر کو وہ مرغی فروخت کر دی۔ اندھا فقیر مرغی لے کر آیا تو اس کی بیوی نے مرغی کو چاک کیا تاکہ مرغی اپنے شوہر کو پیش کرے، لیکن جب اس نے اس کا پیٹ چاک کیا تب وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے مرغی کے پیٹ میں۔ عرب کی ایک مشہور عورت جس کا نام جعفر تھا بہت سخی خاتون تھی۔ سخاوت کی وجہ سے وہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتی تھی۔ وہ لوگوں کی مدد کچھ اس طریقے سے کرتی تھی کہ ایک ہاتھ سے دیتی تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلتا۔ ایک دن جعفر ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں ایک شخص جو ایک ٹانگ سے محروم تھا وہ مزدوری کر رہا تھا۔ جعفر اس شخص کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ اپنی سواری سے نیچے اتری اور اس کے بعد اپنے ملازم سے کہا کہ اس شخص کے بارے میں پتہ کرو کہ اس کی ایسی کیا مجبوری ہے جو یہ معذوری کی حالت میں بھی مزدوری کر رہا ہے۔ ملازم اس کے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا کہ یہ جو تمہارا بزرگ ساتھی جو کہ ایک ٹانگ سے معذور ہے یہ کیوں مزدوری کر رہا ہے؟ کیا اس کی کوئی اولاد نہیں جو بڑھاپے میں اس کا سہارا بن سکے؟ اس کے ساتھیوں نے ملازم کو بتایا کہ یہ اپنی بیٹی کی وجہ سے یہاں مزدوری کر رہا ہے۔ اس شخص کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، اس کے بعد دوسری بیٹی کے لیے جہیز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ صبح سویرے یہاں مزدوری کرنے آتا ہے اور رات گئے تک مزدوری کرتا ہے۔ ہمیں اس حالت میں اس کو مزدوری کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا اور ہمیں اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم بھی مفلس اور غریب ہیں۔ کاش کہ ہمارے پاس کوئی رقم ہوتی تو ہم اس کی مدد کر دیتے۔ ملازم نے واپس آ کر جعفر کو ساری کہانی سنا دی۔ یہ سن کر جعفر کو بہت افسوس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جعفر نے اس ملازم سے کہا کہ مجھے اس بوڑھے مزدور کے گھر کا پتہ چاہیے۔ ملازم نے شام کو اس کا پیچھا کیا اور گھر کا پتہ جعفر کو بتا دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جعفر مزدور کے گھر گئی اور اسے 3000 دینار تحفے میں دیے کہ یہ تمہاری بیٹی کے لیے ہیں۔ یہ ایک ماں کی طرف سے اپنی بیٹی کو ایک تحفہ ہے، میرا یہ تحفہ قبول کیجیے۔ جب مزدور نے اتنی ساری رقم دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے جعفر کو دعائیں دیں اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسباب پیدا کر دیے۔ وہ زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، ورنہ اس کے اندازے کے مطابق ابھی 2 سے 3 سال اسے اس رقم کو جمع کرنے میں لگ جائیں گے۔ ایک دفعہ جعفر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی منت تھی کہ پیدل حج کروں گی۔ وہ حج کی نیت سے روانہ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ راستے میں 2 بھائی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بری طرح ملامت کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ میں نے تجھ جیسا بے حس انسان زمانے میں نہیں دیکھا، تجھے اپنا بھائی کہتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ جعفر نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اپنے بھائی کو کیوں ملامت کر رہے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس شخص نے جعفر کو بتایا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا، پھر اس کی شادی کی اور اس کو الگ گھر دیا۔ آج میرا بیٹا ان کے گھر کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چچا کے گھر گوشت پکا ہے۔ اس دن ہمارے گھر سبزی پکی تھی۔ میرے بیٹے نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ اس کا دل گوشت کھانے کو کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ چچا کے گھر پکا ہے تو وہاں سے لے لو۔ میرا بیٹا اس کے گھر سالن لینے گیا تو اس نے دینے سے انکار کیا۔ میرے بیٹے نے اصرار کیا اور وہ اپنے چچا کے دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ میں اب سالن لے کر ہی جاؤں گا، تو چچا نے سختی دکھائی اور ایک تھپڑ رسید کر کے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تو یہ سالن نہیں دوں گا۔
یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ جب اس نے اپنے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا۔ میرا بیٹا روتا ہوا میرے گھر آیا تو اس نے مجھے سارا ماجرا بتایا۔ مجھے اپنے بھائی پر بہت افسوس ہوا، اس لیے اسے ملامت کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے بھتیجے پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تجھے شرم آنی چاہیے تھی۔ ایک بچہ کتنا سالن کھا لیتا، تھوڑے سے سالن کی وجہ سے اس نے اپنے بھتیجے کو مارا۔ جعفر نے جب یہ بات سنی تو اس کے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم نے بچے پر ہاتھ کیوں اٹھایا جبکہ یہ تمہارا بھتیجا تھا؟ بھتیجے اپنے بچوں سے کم پیارے نہیں ہوتے۔ چھوٹے بھائی نے جب یہ الفاظ سنے تو جعفر سے کہا کہ میں نے بچے کو اس لیے مارا کیونکہ جو گوشت میرے گھر میں پکا تھا وہ ہمارے لیے تو حلال لیکن میرے بھائی کے لیے حرام تھا۔ اب آپ خود اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ میں اپنے بھتیجے کو حرام کیسے کھلا سکتا تھا۔ جعفر نے کہا کہ یہ تم نے کیسی بات کی؟ ایک چیز حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام، وہ گوشت تمہارے لیے حلال اور تمہارے بھائی کے لیے حرام کیسے تھا؟ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں مانتا ہوں کہ بڑے بھائی نے مجھے بچپن میں پالا، والد کے بعد یہی میرے والد تھے، مجھے تعلیم دلوائی، پرورش کی۔ اس کے بعد جب میں جوان ہوا تو بھائی صاحب نے میری شادی کی۔ شادی کے بعد ہماری جائیداد میں بٹوارا ہوا۔ بھائی صاحب اور ہم الگ الگ گھروں میں رہنے لگے۔ الگ گھروں میں ہونے کے باوجود ہمارے دل تو ایک ہی جگہ پر تھے، کیونکہ اگر دلوں میں فاصلے نہ ہوں تو چاہے بندہ جتنے فاصلے پر ہو دوری محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب روزانہ ہمارے گھر میں ایک بار ضرور آتے تھے، اسی طرح میں بھی بھائی صاحب کے گھر جاتا۔ کچھ عرصہ بعد میں تو روزانہ بھائی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا کہ بھائی صاحب ہفتے 10 دن بعد ہی ہمارے گھر میں چکر لگاتے۔ اب میں چھوٹا بھائی تھا، منہ سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی صاحب آپ ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتے، مگر میں نے بھائی صاحب کے گھر میں جانا کم نہ کیا۔ لیکن بھابھی کی طرف سے مجھے عجیب رویہ محسوس ہوا۔ باتوں باتوں میں بھابھی نے اشاروں میں مجھے کہا کہ یوں روز کسی کے گھر میں آنا اچھی بات نہیں، انسان کو کچھ دنوں بعد ہی کسی کے گھر جانا چاہیے تاکہ اس کی عزت برقرار رہے۔ بھابھی کی یہ بات میرے دل پر لگی۔ میں نے بھی بھائی صاحب کی طرح کچھ دنوں بعد گھر کا چکر لگانا شروع کیا۔ اب بات دنوں میں نہیں بلکہ مہینوں تک آ گئی۔ کئی مہینے بعد ایک دوسرے کے گھر جانا نصیب ہوتا، جبکہ ہمارے گھر میں فاصلہ 1 کلومیٹر سے بھی کم تھا۔ اب صرف خوشی یا غمی کے موقع پر ایک دوسرے کے گھر جانا جاری رہا۔ بھائی صاحب کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور بھائی صاحب نے کچھ اور زمین خریدی اور اس کے علاوہ کچھ دکانیں بنائیں اور اس کا کاروبار بڑھتا گیا، جبکہ مجھے کاشتکاری اور کاروبار میں مسلسل خسارہ رہا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے خود سے بہت کوشش کی اور میرے بس میں صرف جدوجہد کرنا ہی تھا۔ رزق کی کمی یا اضافہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ میری تمام کوششوں کے باوجود مجھے خسارے پہ خسارہ ہوتا چلا گیا۔ میں تو بھائی صاحب کے مالی حالات سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن افسوس کہ بھائی صاحب ہمارے حالات سے بالکل ناواقف تھے، یا پھر واقف ہونے کے باوجود وہ ہم پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ اب بھائی صاحب کا وہ چھوٹا بھائی جس کو اس نے اولاد سمجھ کر پالا مکمل طور پر مشکلات میں گھر چکا تھا اور رل چکا تھا۔ حالات فاقوں تک آ چکے تھے۔ اب تو ایسے حالات تھے کہ ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا جبکہ دوسرے وقت کا کھانا نصیب ہی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی بغیر کچھ کھائے پیے ہم سو جاتے تھے۔ میرے بچے بھوک سے مرنے لگے۔ پچھلے کئی مہینوں سے ہم سوکھی روٹیاں ہوٹل سے اٹھا کر لاتے ہیں اور پانی میں بھگو کر میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں۔ بچوں نے کسی گھر میں گوشت پکا دیکھا تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں بھی گوشت چاہیے، مگر میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی گائے مر گئی ہے اور وہ اپنی گائے کو بیل گاڑی پر لاد کر جنگل کی طرف پھینکنے جا رہا ہے۔ اب میرے پاس بچوں کی خواہش پوری کرنے کا آخری موقع تھا۔ میں نے ایک چھری اٹھائی اور عشاء کی نماز کے بعد بڑی ہی رازداری کے ساتھ اس جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، مجھ سے پہلے جنگلی جانور اور کتے اس مردہ گائے تک نہ پہنچ جائیں۔
ورنہ میرے بچوں کا یہ خواب ادھورا رہ جائے گا۔ میں جب وہاں پہنچا تو ابھی کوئی جانور اس مردہ گائے کو کھانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے اس گائے کو کاٹنا شروع کیا، کافی سارا گوشت کاٹا اور پھر گھر واپس آیا۔ میں نے گھر کے کسی فرد کو حقیقت نہ بتائی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی نہ بتایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اتنا سارا گوشت کہاں سے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں خیرات ہوئی ہے تو وہاں سے مجھے بہت سارا گوشت ملا ہے۔ بیوی نے میری بات کا یقین کر لیا۔ آج اس کی آنکھوں میں چمک نظر آئی کہ اس کی اور اس کے بچوں کی خواہش پوری ہو گئی۔ میرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا میرا بھتیجا بھی میرے گھر میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں بہت سارا گوشت پڑا ہے اور آج ہم گوشت پکا رہے ہیں۔ بچہ تھا اس لیے اسے کچھ معلوم نہیں تھا اور اس نے گوشت لینے کا اصرار کیا۔ میں نے انکار کیا اور اسے گوشت نہ دیا۔ میری بیوی نے کہا کہ کیوں نہیں دے رہے گوشت، تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور اپنے بھتیجے کو سختی سے منع کیا کہ اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ میرے لحاظ سے یہ گوشت ہم پر تو حلال تھا، کیونکہ میرے اور میرے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، جبکہ بھائی صاحب اور اس کی اولاد کے لیے یہ گوشت حرام تھا۔ میں اپنے بھائی کو حرام کیسے کھلا سکتا تھا؟ بھائی کی یہ داستان سن کر بڑا بھائی زمین پر بیٹھ گیا اور زمین کی خاک اپنے سر میں ڈالنے لگا۔ ہائے افسوس کہ میں اپنے کاروبار اور کام میں اس قدر مصروف ہوا کہ مجھے چھوٹے بھائی کے حالات کی خبر تک نہ ہو سکی۔ افسوس کہ جس کو میں نے بچپن میں پالا وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گیا اور مجھے خبر تک نہیں۔ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا بڑا بھائی ثابت نہ ہوا۔ وہ مسلسل روتا رہا اور اس کے بعد اپنے بھائی کو گلے سے لگایا۔ جعفر نے ایک کپڑا کھولا اور اس میں تمام کے تمام دینار اس کے چھوٹے بھائی کی جولی میں ڈال دیے۔ جعفر کے بیٹوں نے کہا کہ ماں جی، اگر آپ نے تمام کے تمام دینار اس شخص کو دے دیے تو پھر ہم حج پر تو نہیں جا سکیں گے۔ ماں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا، اگر زندگی نے موقع دیا تو حج پھر کبھی کر لیں گے۔ اس وقت ان پیسوں کا سب سے زیادہ حقدار یہ شخص تھا۔ جعفر نے اس کے بڑے بھائی کو نصیحت کی کہ رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے۔ رشتہ داری کرنا سب سے آسان ہے لیکن نبھانا بہت مشکل۔ ان رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اپنے کاروبار اور اپنی اولاد میں اتنا مصروف نہیں رہنا چاہیے کہ انسان کو اپنا بھائی تک بھول جائے۔ بڑے بھائی نے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں آئندہ اپنے بھائی کا بہت خیال رکھوں گا اور کبھی اسے فراموش نہیں کروں گا۔ دونوں بھائی بغل گیر ہوئے تو جعفر واپس اپنے گھر کو لوٹی۔ اگلے دن جعفر ایک راستے سے گزری تو دو اندھے فقیر راستے میں بیٹھے تھے۔ دونوں فقیر صدائیں لگا رہے تھے۔ ایک نابینا فقیر صدا لگا رہا تھا، یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا فقیر صدا لگا رہا تھا کہ مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ جعفر نے دونوں کی صدا بڑے غور سے سنی اور دونوں کو عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے 2 درہم دیتی اور جو فقیر جعفر کے فضل کا طلبگار تھا اسے ایک بھنی ہوئی مرغی دے دیتی۔ اب دلچسپ بات یہ تھی کہ جس فقیر کو بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی وہ مرغی 2 درہم میں اپنے ساتھی فقیر کو فروخت کر دیتا تھا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن جعفر اس اندھے فقیر کے پاس آئی جو جعفر کا فضل کا طلبگار تھا اور اس سے سوال کیا کہ کیا تجھے 100 دینار ملے ہیں؟ نابینا فقیر نے جب جعفر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو کوئی دینار نہیں ملے، مجھے تو صرف بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی اور وہ مرغی میں اپنے ساتھی کو 2 درہم میں فروخت کر دیتا تھا۔ جعفر نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کا طلبگار تھا تو میں اسے 2 درہم دے دیتی اور تجھے ایک بھنی ہوئی مرغی، مگر اس مرغی میں 10 دینار ڈال دیتی۔ 10 دن تک میں تجھے یہ بھنی ہوئی مرغی دیتی رہی۔ آج 11واں دن تھا۔ 10 دنوں تک اس مرغی سے 100 دینار حاصل ہو جاتے۔ جب اندھے فقیر نے یہ سنا تو اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو بہت گھاٹے کا سودا کیا، کاش میں ایسا نہ کرتا، میں تو مارا گیا۔ یہ 100 دینار تو میرے لیے کافی تھے، اتنے کافی کہ کئی دنوں تک مجھے بھیک بھی نہ مانگنی پڑتی۔
ام جعفر نے اس فقیر کو نصیحت کی کہ اب میری بات یاد رکھیں، بے شک کامیاب وہی ہے جو ہمیشہ اللہ کے فضل کا طلبگار ہے، اور انسانوں کے فضل کا طلبگار ہمیشہ ناکام اور مایوس رہتا ہے۔ پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی کیونکہ وہ اس سے مانگتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں وہ ہمیشہ گھاٹے میں ہی رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے نصیب میں رسوائی ہی ہوتی ہے۔ بہت کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو فاقے سے مر جاتے ہوں گے، مگر اس کے باوجود دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو درہم اور دینار کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے ان کا ایمان ہی ان کی سب سے بڑی طاقت اور دولت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور دنیا کی حرص اور لالچ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔